अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, बड़ी खबर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली से मुतालिक एक मुकदमा जो कि गुज़िश्ता 3.5 साल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फ़ाइलों में और अलमारी में था, वो इस वक्त बाहर आ चुका है और कल इसकी जो है वो समाअत होने जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और नए तैनात होने वाले जज अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच कल इस केस की समाअत करेगा। ये जो केस है ये एक बड़ा मुनफरिद नौइयत का केस है और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं और इसमें जो दस्तावेज़ात हैं वो यकीनन जो वज़ीर आज़म इमरान खान हैं उनके लिए परेशानी का बायस बन सकती हैं, बल्कि संगीन किस्म की जो है वो परेशानी का उनके लिए बायस बन सकती हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी दस्तावेज़ात हैं इस फाइल के अंदर जो कि बहुत ही डैमेजिंग हैं और जिनका जवाब जो है वो शायद देना मुमकिन नहीं है उनके वकला के लिए, उनकी जो लीगल टीम है उनके लिए। और ये बहुत अरसा जो है ये फाइल जो है ये इसको जो है वो एक कोर्ट के रिकॉर्ड में रखा गया और इस पर समाअत नहीं हो सकी। इसकी आपको तफसीलात बताऊंगा और इसके अंदर क्या चीज़ें छुपी हुई हैं और ये तफसीलात क्या हैं इससे भी आपको आगाह करूंगा। लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, ये जो पिटीशन है, ये जो अपील है, ये जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उन्होंने एक सियासी जमात बनाई थी जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी। उसके जो यहाँ पे NA53 इस्लामाबाद के एक कैंडिडेट हैं अब्दुल वहाब बलोच, उन्होंने ये फाइल किया और इसमें उन्होंने ये कहा कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान हैं उन्होंने अपनी एक साहबजादी मुबैना बेटी टेरियान को जो है वो अपने कागजात में उसको जाहिर नहीं किया और उनका ये कहना था कि ये नामुकम्मल मालूमात उन्होंने दी हैं और इस पर उनको नाअहल करार दिया जाए। और उसमें जो उन्होंने चीज़ें लगाई हैं वो एक बहुत ही पता नहीं कहाँ से जो है वो इकट्ठी करके ले आए। ये जो उनकी पिटीशन है ये इसमें मैंने आपको बताया कि जो आखिरी वक्त जो है ये लास्ट टाइम जब इसकी हियरिंग हुई थी आखिरी बार, वो अगस्त 2018 की बात है जब इसकी जो है समाअत हुई। इससे पहले भी इसकी समाअत हुई लेकिन मुख्तलिफ बेंचेस पर कभी जो है इनके जो वहाब बलोच है इनके वकला की जानिब से एतराज़ आ जाते। फिर एक बार जो है वो जब आखिरी बार ये जो है इसकी समाअत हुई तो उस वक्त डिवीज़न बेंच था जिसमें उस वक्त जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी और जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो उसकी समाअत कर रहे थे। और इसमें जो है ये 16 अगस्त को इसकी हियरिंग हुई थी और जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस केस की समाअत से इनकार कर दिया था, माजरत कर दी थी। और इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं, जो इस पे पहले ये रिटर्निंग ऑफिसर ने जो ये एतराज़ात आयद किए थे वहाब बलोच की, वो मुस्तरद किए और उनका ये कहना था कि ये जो है ये सिर्फ एक हल्के में से कोई शख्स जो है वो इस किस्म की दरख्वास्त दे सकता है। लेकिन जो आर्गूमेंट दिए गए उसमें कहा गया कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो मुखालिफ कैंडिडेट है वो भी इस किस्म के एतराज़ात आयद कर सकता है। इसमें जो बड़ी चीज़ें हैं वो ये है कि इसमें लिखा गया है उन सरकमस्टांसिस का जिसमें जो अमेरिका की जो कैलिफोर्निया की कोर्ट है उसने उस वक्त इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो एक आर्डर पास किया और उस केस की भी जो है थोड़ी तफसील भी दी गई है। और ये बताया गया है कि जब एक पैटर्निटी का एक उनकी वल्दियत से मुतालिक जो है वो एक केस सीता वाइट ने फाइल किया तो इमरान खान साहब जो हैं वो शुरू में उसमें प्रोसीडिंग में शामिल हुए, लेकिन बाद अज़ां जब ये कहा गया कि आप अपना DNA कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं, तो उन्होंने मज़ीद इसमें केस में जो है वो शामिल नहीं हुए और उन्होंने कहा कि ये जो टेरियान है ये उनकी बेटी नहीं है। और इसमें ये भी लिखा गया है कि जब इसकी जो सीता वाइट हैं उनकी जो हवालगी का हवाले से जो कानूनी कार्रवाई चली और फिर पहले तो ये किस तरह से जो है ये जमीमा गोल्ड स्मिथ जो कि इमरान खान साहब की साबिक अहलिया हैं
ان کے پاس کن حالات میں جو ہے کس طریقے سے جب یہ آئی ہیں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اور اس میں ساتھ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو یہ سیتا وائٹ جو ہیں ان کی جو بہن تھی وہ انہوں نے ایک اپیل جو ہے وہ فائل کی تھی ایک عدالت میں, اور اس عدالت میں جو کیرولینا وائٹ ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس بچی کی کسٹڈی جو ہے وہ ان کو دی جائے, گارڈین شپ کے لیے انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی. اور اس میں جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جب ان کو نوٹس ہوا تو انہوں نے ایک ڈکلریشن جو ہے وہ بھجوایا, اور اس ڈکلریشن میں جو ہے انہوں نے یہ ڈکلریشن میں یہ لکھا ہوا ہے, اور یہ ڈکلریشن جو ہے یہ بیان حلفی جو ہے یہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ بھی ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی کا ریکارڈ جو ہے یہ اس میں بھی جو ہے یہ لگایا گیا ہے, یہ عدالتی فائل کا حصہ ہے. اور اس میں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے ان کی گارڈین شپ اگر کسی کے پاس جاتی ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ تیار ہیں اگر عدالت ان کو بلاتی ہے تو وہ اس بات پر بھی تیار ہیں کہ وہ وہاں پر جا کر یہ بیان بھی دیں گے کہ انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اس میں جو پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ باقی تو چلیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ ایک پلی لی جاتی ہے کہ یہ تو باہر کی عدالتیں ہیں, فارن جورسڈکشن ہے, وہ پاکستان پر اپلائی نہیں ہوگی کیونکہ وہاں پر جو بھی لیٹیگیشن چلی ہے جو کچھ ہوا ہے وہ باہر ہی ہوا ہے, پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن اس میں جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب پروسیڈنگ چلی تھی 2004 میں تو ایک جو بیان حلفی تھا خان صاحب کا وہ 18 نومبر 2004 کو لاہور میں تیار ہوا, یعنی کہ وہ جو ایگزیکیوٹ ہے وہ لاہور میں ہوا, اور لاہور سے جو ہے وہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ باہر جاتا ہے, اور اس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر گارڈین شپ چینج ہو جاتی ہے, اور ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ باہر امریکہ کی عدالت میں بھی جا کر اس حوالے سے اپنا جو بیان دینے کے لیے تیار ہیں. اور اس میں یہ ایک چیز آ رہی ہے کہ یہ ایڈمیسیبلٹی کی جب بات ہوئی تھی تو اس وقت یہ پوائنٹ بھی اٹھایا گیا تھا کہ یہ اب ایک چیز جو ہے وہ فارن جورسڈکشن کی نہیں ہے, پاکستان میں یہ لکھا گیا ہے اور پاکستان میں ایگزیکیوٹ ہوا ہے. اور اس میں جو خان صاحب ہیں ان کا جب اس کی جب شروع میں سماعت ہوئی تھی 2018 میں تو اس وقت جو ان کے وکیل تھے بابر اعوان صاحب جو کہ ابھی ایڈوائزر ہیں پارلیمنٹری افیئرز پر, میں نے ان سے بات کی اور میں نے ان سے پوچھا کہ دیکھیے یہ باقی تو چلیں ہم مانتے ہیں کہ چلیں ون سائیڈڈ جو ہے وہ ایکس پارٹی جو ہے وہ ایک ڈیسیژن ہو گیا, اور باہر جو عدالت ہے کیلیفورنیا کی اس میں خان صاحب اپنی بہت سی وجوہات کی وجہ سے نہیں گئے ہوں گے, انہیں لگا ہوگا کہ یہ فریولیس جو ہے وہ کیس کیا ہے سیتا وائٹ نے تو وہ نہیں گئے. لیکن یہ جو ایفیڈیوٹ ہے یہ عمران خان صاحب کا ایفیڈیوٹ باہر کیسے چلا گیا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی اور عمران خان ہو, اور انہوں نے ایک ازراہ تفنن یہ بات کی کہ ہو سکتا ہے یہ عمران خان وہ جو اینکر ہے جو کہ ٹیلی ویژن کے ایک اینکر, انہوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ وہ عمران خان ہو اور اس نے اپنا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ یہاں سے بھجوا دیا ہو. لیکن میرا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی عمران خان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ یہاں سے ایفیڈیوٹ بنا کے باہر بھجوا دے, اور پھر اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ باہر کی کسی عدالت نے اس سے ایک ڈکلریشن منگایا ہے, ایک بیان حلفی جو ہے وہ منگایا ہے. تو ناظرین اس میں کچھ دن پہلے بھی آپ سے ایک جو ہے وہ ایک ویلاگ کیا تھا جس میں بتایا تھا ایک بڑا خطرناک بیان حلفی جو ہے وہ منظر عام پر آنے لگا ہے. تو کل یہ بیان حلفی جو ہے وہ اس پہ سماعت بھی ہوگی, بیان حلفی کے اوپر ہی یہ کیس جو زیادہ ڈیولپ ہوا ہے, باقی تو اس میں جو چیزیں ہیں وہ فارن جورسڈکشن کی ہیں, جو بیان حلفی ہے وہ پاکستان میں تیار ہوا ہے. کل اس پر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کرے گا. لیکن اس میں جو بڑی ایک سقم ہے, ایک اس کی ویک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس میں اپیل جنہوں نے کی تھی وہاب بلوچ, ان کا بڑا سٹرونگ کیس تھا, بڑا سالڈ کیس تھا, اور شاید یہی وجہ تھی کہ ان کو دسمبر 2018 میں پاکستان پیپل جو تحریک انصاف ہے پی ٹی آئی, انہوں نے جو ہے وہ اپنی پارٹی میں جو ہے وہ شمولیت کی دعوت دی اور وہ ان کو اپنی پی ٹی آئی میں شامل کر لیا گیا. ایک بڑی سیریمنی ہوئی اور جو پی ٹی آئی کی جو مین لیڈرشپ ہے انہوں نے ان کو بڑا ویلکم کیا.
حالانکہ ایک حلقے کا ایک ہارا ہوا کینڈیڈیٹ تھا، لیکن یہ جو کیس تھا اور یہ جو بیان حلفی تھا، شاید یہ ایک ریزن ہوگا، یہ ایک بڑی وجہ ہوگی کہ ان کو اس طرح سے ایک جیتی ہوئی پارٹی نے، اور ایسی پارٹی کے جس کے ساتھ بہت سی مقتدر طاقتیں بھی تھیں اور ان کو اس وقت بالکل اوپن گراؤنڈ دیا گیا تھا، انہیں مجبوراً وہاب بلوچ صاحب کو جو ہے وہ اپنی پارٹی میں شامل کیا گیا۔ کل اب اس میں جو ہے وہ وکیل ان کے پیش ہوں گے، لیکن چونکہ جو اپیلنٹ ہے، جو درخواست گزار ہیں، وہ شاید اس کو اب پرسو نہیں کریں گے، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو ایفیڈیوٹ ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ابھی منظر عام پر آئیں گی۔ تو اس پہ میں نے بہت سے قانونی ماہرین سے بھی جو ہے بات کی، تو یہ پتہ چلا کہ یہ کوئی بھی شخص جو ہے، کوئی بھی NA-53 کا جو شہری ہے، کوئی ووٹر ہے، وہ اس کو جو ہے دوبارہ سے ریوائیو کر سکتا ہے، یہ ایک درخواست دے سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اور پھر سپریم کورٹ نے بھی جو ایک اپنا آرڈر دیا تھا جون 2018 میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی نے کوئی غلط بیانی کی اپنے ایفیڈیوٹ میں، اور جو نامینیشن پیپرز کے ساتھ ایفیڈیوٹ لگتا ہے اس میں، اور ایک فارم جو دیا گیا تھا، تو اس پہ ایسا ہی تصور ہوگا کہ جیسے اس نے سپریم کورٹ کی توہین کی ہے، تو اس پر جو ہے وہ پھر کرمنل پروسیڈنگ بھی جو ہے وہ اس کے خلاف ہو سکتی ہیں۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس معاملے کو جو ہے وہ آگے کیسے جو ہے وہ چلے گا، کیا کوئی وکیل جو ہیں انڈیپینڈنٹ کوئی وکیل آگے آئیں گے، یا عدالت کے سامنے اگر ایک انلیگلٹی آ گئی ہے اور ایک جو ایپیلنٹ ہے وہ کہتا ہے میں اس کو نہیں چلانا چاہتا، تو پھر عدالت اس پہ کیا کرے گی۔ تو بہرحال کل بھی اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔